بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ دو بڑی اہم سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک ایسا واقعہ، ایک انسیڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، جو میں روزمرہ کی روٹین کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس سے ہٹ کے یہ سٹوری ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ نون اور جو پی ٹی آئی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اینٹی ہیں، لیکن کہاں قربت بڑھی، اور وہ قربت بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بڑھی۔ سعودیہ میں ایک واقعہ پیش آیا جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اس کے علاوہ حیدر شیرازی صاحب، جیو سے ان کا تعلق ہے، کافی دنوں سے مختلف چینلز کے اوپر ایک وہ اپنی خبر دے رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایکسکلوزیو جو خبریں ہوتی ہیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، جو آج کے دن کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، یا اس ویکلی وہ ڈیولپمنٹس جو بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں، جب آپ تک ہم پہنچاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک شیئر بھی کر دیا کریں، جو ہمارے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موٹیویشن ہوتا ہے، سپورٹ ہوتی ہے۔ خبروں کی طرف آتے ہیں۔ سلیم صافی، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صفحے اول کے صحافی ہیں۔ وہ ارشاد بھٹی صاحب جو تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ بھٹی صاحب بھی اس پہ حیران ہوئے۔ معاملہ یہ ہے کہ سعودیہ میں وہ کہتے ہیں کہ میں عمرے کے دوران جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر جا سکوں، اور میں نے کوشش کی کہ اللہ پاک مجھے ظاہر ہے توفیق دے، کیونکہ ساری چیز وہاں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان ہوتا ہے، توفیق کے ذریعے ہی چیزیں جو ہیں وہ اس کے استعمال میں آتی ہیں، اور وہ کسی بھی جگہ پہنچ پاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، اور میں نے اس حوالے سے جو سعودی سفیر ہیں ان سے بھی بات کی، بات میری چل پڑی تھی۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ان تک یہ بات پہنچی کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتے ہیں، اور کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں تو انہیں ظاہر اجازت مل چکی تھی۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ سلیم صافی صاحب بھی جانا چاہ رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے رابطہ کیا، کال کی، جیسے بھی ممکن ہوا تو مجھے وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم خبر، اس میں خبر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2 سینیٹرز پی ٹی آئی کے بھی وہاں موجود تھے۔ نام انہوں نے نہیں بتایا۔ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ جو پروگرام کروں گا اس میں آپ کے ساتھ میں نام بھی شیئر کر دوں، لیکن میرے تک ابھی نام نہیں پہنچے۔ جو بھی میرے ذرائع تھے انہوں نے میرے پاس نام نہیں پہنچائے، یا جیسے بھی میں نے کوشش کی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ریکویسٹ کی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے بھی خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے۔ کون وہ مسلمان ہوگا جو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی خواہش نہیں رکھتا؟ میں ہوں، آپ ہوں، جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اچھے مسلمان ہوں یا برے مسلمان ہوں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خواہش تو رہتی ہے کہ وہ ان کا دیدار تو ہو، خانہ کعبہ کے اندر دیدار ہو۔ تو کہتے ہیں کہ سینیٹرز کی خواہش جاگی، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر ہمیں بھی اندر لے کے جایا جائے۔ شہباز شریف صاحب تک یہ پیغام پہنچتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا یہ تھوڑا ہی پی ٹی آئی نون کی جگہ، یہ تو اللہ کی جگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں لے کے آئے، ہم سارے چلیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، افق یہ بھی دیکھتا ہے، آسمان نے یہ بھی چیز دیکھی کہ اس نون کا وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں وہ اکٹھے جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر کے جو وہ معاملات ہیں ان کا دیدار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ چیزیں، اگر یہ چیزیں خانہ کعبہ میں ممکن ہو سکتی ہیں تو پاکستان میں ممکن کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ پاکستان بھی تو اللہ ہی کی جگہ ہے، لیکن فرق آ جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ دوسری سٹوری میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ حیدر شیرازی صاحب جیو سے تعلق ہے، رپورٹر ہیں، اور بڑے ایکٹیو رپورٹر ہیں، بڑی خبریں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریک کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ جب عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ تمام خبریں جو ہے وہ باہر جو یوٹیوبرز بیٹھے ہیں انہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ان کی خبر ہے، انہوں نے یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ خبر بریک کی ہے۔ سید طلعت حسین کے پروگرام میں بھی وہ خبر گزشتہ رات یہ انہوں نے بریک کی، انہوں نے آگے بتایا کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کا کوئی وہ پیسے بھی لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی 4 سے 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ منتھلی انہیں دیا جا رہا ہے۔ سب کا نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن بیشتر کا انہوں نے یہ کہا کہ بیشتر جو وکلاء ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں اور خبریں باہر پہنچا رہے ہیں۔ لیکن جو میرے ذرائع کی خبر ہے اس میں یہ بات مجھے بتائی گئی ہے کہ پیسوں کا کنفرم نہیں ہے، لیکن ظاہر خبریں تو پہنچائی جاتی ہیں۔
مختصر بات یہ ہے کہ خبریں تو پہنچائی جاتی ہیں ہمارے تک تو سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہیں، لیکن بعض جو باہر بڑے بڑے یوٹیوبرز بیٹھے ہیں اس میں کچھ ہمارے دوست بھی ہیں، تو ان تک خبریں جو ہے وہ وائس میسج کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے گروپ بنے ہوں تو اس کے ذریعے جو ہو سکتا ہے خبریں وہاں تک پہنچائی جاتی ہوں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن پیسوں والی بات میں کنفرم نہیں کر سکا، کیونکہ ایز اے صحافی جو میرے پاس جینون خبر آتی ہے، جو فیکٹ اینڈ فگر میرے پاس آتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچاؤں. یہ دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آج کی جو ایکسکلوزیو خبر آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. سبسکرائب ضرور کیا کریں، ہمیں سپورٹ ضرور کیا کریں. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.